نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد یہ بات چل رہی تھی کہ تصوف اور احسان کے راستے پر چلنے والے کے لیے اللہ کا ذکر کرنے والے کے لیے اللہ کو راضی رکھنے کے لیے عبادت کرنے والے کے لیے سب سے پہلی چیز اجمالاً یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کی کتاب قرآن اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ عبادات اور اسلام کا راستہ الگ ہے اور تصوف اور صوفیوں کا راستہ اس سے ہٹ کر الگ ہے تو وہ جاہل ہے، کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا، یعنی اللہ کی رضا اس کو میسر نہیں ہو سکتی۔ خاص طریقے پر چند چیزوں کو بیان کیا تھا جس میں بنیادی چیز تھی عقل حلال۔ انسان عبادت کرنے میں جو اپنی طاقت لگا رہا ہے، ذکر کرنے میں جو زبان کو حرکت دے رہا ہے، نماز پڑھنے میں جو اپنے ہاتھ پیر کو سجدے میں اپنی پیشانی کو رکھ رہا ہے، حج کرنے میں جو طواف کر رہا ہے، اگر یہ طاقت حرام کھا کر بنی ہے تو اس سے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی، یہ جہالت، نادانی اور بے وقوفی ہے۔ وہ طاقت جو اللہ کی عبادت اور اس کے ذکر میں لگ رہی ہے، وہ ہاتھ جو بھیک مانگنے کے لیے اللہ کے سامنے پھیلے ہوئے ہیں، وہ آنکھ جو آنسو بہا رہی ہے، وہ زبان جو بھیک مانگ رہی ہے، جس کی قیمت اللہ کے یہاں جبھی ہوگی جب ان میں طاقت حلال کھا کر بنی۔ اس لیے عقل حلال بڑی بنیادی چیز ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے والے کو، 5 وقت کی نماز ادا کرنے والے کو، روزہ رکھنے والے کو، تبلیغ میں پیدل چلنے والے کو، گشت کرنے والے کو ہر وقت اس کا خیال چاہیے کہ یہ طاقت حلال کھا کر بنے، حرام کی اس میں ملاوٹ نہ ہو۔
پھر بہت بڑی بنیادی چیزیں ذکر کی جاتی ہیں کہ انسان کا گناہ سے بچنا. اس لیے کہ گناہ نام ہے، معصیت نام ہے اللہ کی نافرمانی کا. جس طرح دنیا میں اگر اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے تو باپ اور ماں کا غصہ ہوتا ہے. شاگرد اگر استاد کی نافرمانی کرتا ہے تو استاد کا غصہ ہوتا ہے. وہ بندہ، اللہ کا بندہ جو معصیت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کو اس کے اوپر غصہ ہوتا ہے. اب جو آدمی صبح سے شام تک گناہوں سے پرہیز نہیں کرتا، اللہ کو ناراض کرتا رہتا ہے، گھر میں ہے تب، دکان میں ہے تب، باہر ہے تب، مدرسے میں ہے تب، مسجد میں ہے تب، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ عبادت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو پلہ بھاری رہے گا اللہ کو ناراض کرنے کا، راضی رکھنے کا پلہ بھاری نہیں ہوگا. اسی کو میں نے حدیث کو پیش کیا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ جو روزے دار اپنی زبان کو اور اپنے ہاتھ پیر کو اللہ کی نافرمانی سے نہیں روکتا، اس روزے دار کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی اللہ کے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. صرف روزے ہی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہر عبادت کا مسئلہ ہے. عبادت کے اوپر اگر رنگ چڑھے گا اللہ کی رضا کے لیے وہ عبادت مقبول ہوگی، تو اس کی صورت یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. یعنی گناہ ہوتا ہے در حقیقت شیطان کی پیروی سے، اس کے پیچھے چلنے سے. بنیادی چیز ہے، قرآن کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. اے میرے بندو، شیطان کے پیچھے پیچھے، اس کے قدموں کے پیچھے مت چلو، اس کی پیروی مت کرو، رسول اللہ کے پیچھے چلو، اس کے کہے کو مانو، شیطان کے کہے پر مت چلو. رسول اللہ تمہارا دوست ہے، شیطان کھلا ہوا دشمن ہے. قرآن کہتا ہے عدو مبین. ایک تو ہوتا ہے چھپا ہوا دشمن، اس کو کہتے ہیں مارے آستین، آستین کا سانپ. ایک وہ دشمن ہے جو کھلا ہوا دشمن ہے، اعلان کر دیا دشمنی کا، وہ شیطان ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے آدم کو بنایا، جنت میں لے گئے، زمین اور مٹی سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا،
بنا کر جنت میں لے گئے، اس میں روح پھونکی اور سارے جنتیوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون الا ابلیس۔ فرشتوں نے اللہ کو، سب فرشتوں نے بغیر کسی استثناء کے سب نے آدم کو سجدہ کیا، اس لیے کہ فرشتے اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہ ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، نہ کرتے ہیں، جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، شیطان نے۔ اور اللہ نے ابلیس سے پوچھا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، جس آدم کو میں نے اے شیطان، اے ابلیس، اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ کو بنانے کے لیے ہاتھ کی ضرورت نہیں ہے، مطلب ہے کہ میری قدرت کاملہ کا نمونہ ہے شیطان، انسان آدم۔ آدمی جس چیز کو ایک ہاتھ سے بناتا ہے وہ کامل و مکمل نہیں ہوتی، جس کو دونوں ہاتھوں سے بنائے گا وہ مکمل ہوگی۔ مطلب ہے کہ جو آدم میری قدرت کاملہ کا نتیجہ ہے، سارے جہان کو، آسمان و زمین کو، چاند اور جو چیز دنیا میں پیدا کی ہے اور کروں گا، آدم کے لیے پیدا کروں گا، آدمی کے لیے پیدا کروں گا، تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اب شیطان نے وہی اللہ نے، آپ نے تو الٹا کام کر دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ آدم کو کہتے کہ وہ مجھے سجدہ کرے، آپ نے الٹا مجھے کہہ دیا کہ میں آدم کو سجدہ کروں۔ کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ آدم کو آپ نے مٹی، ذلیل، خوار، جس کے اوپر آدمی، گائے، بیل، سانپ، بچھو چلیں گے، پیروں سے روندیں گے، اس مٹی سے آپ نے آدم کو بنایا۔ اوپر پھینکیے مٹی کو، زمین میں گرے گی، اور مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے، جس چیز میں لگ جائے بھسم کر دے۔ زمین میں آگ لگاؤ آسمان کی طرف چڑھتی ہے۔ تو ہونا چاہیے تھا یہ کہ آدم کو حکم دیتے مجھے سجدے کا، الٹا آپ نے فرما دیا میں اس کو نہیں سجدہ۔ اللہ نے فرمایا اتر، بد نصیب، ہماری معصیت نافرمانی کرنے والوں کی جگہ تو جنت نہیں ہے، نکل جنت سے۔ جب نکالا مل گیا تو ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، کہا جا رہا ہوں، ایک گزارش قبول کر لیجئے۔ کہا کیا؟ کہنے لگا انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے موت نہ دیجئے جلدی، مجھے قیامت تک کی زندگی دے دیجئے، یہ میری مانگ ہے، دعا کو میری قبول کر لیجئے۔ اللہ تو سب کی سنتا ہے، کہا جا، تجھے تیری مانگ مل گئی، دے دی گئی، انک من المنظرین۔ جب دیکھ لیا
کہ اللہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، تو کہنے لگا اچھا تو اب سنیے، اس کی وجہ سے آپ نے مجھے جنت سے نکالا ہے، میں بھی اس کو اور اس کی اولاد کو جنت میں آنے نہیں دوں گا، رہنے نہیں دوں گا۔ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ میں اس کو اور اس کی اولاد کو تیرے اس راستے سے جو جنت کا راستہ ہے بھٹکاتا رہوں گا، سامنے سے آ کے بہکاؤں گا، اگر میرا داؤ نہیں چلے گا تو خلف سے جا کر کے پیچھے سے جا کے بہکاؤں گا، اگر داؤ نہیں چلے گا پیچھے تو داہنی طرف سے آ کے بہکاؤں گا، اگر ادھر بھی داؤ نہیں چلے گا تو بائیں طرف سے۔ موت کے وقت تک، آخری سانس تک میں اس کا دشمن ہوں، جنت میں آنے نہیں دوں گا۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اے اللہ آپ دیکھیں گے کہ آدم کی اکثر اولاد جنت کے راستے سے ہٹی ہوئی ہوگی، تیرا شکر کرنے والی نہیں ہوگی۔ یہ ہم ٹھوک کر کے اعلان کر کے آیا تھا، اسی کو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، اور تم بے وقوف ہو کہ تم اس رسول اللہ کے دامن کو نہیں پکڑتے جو تمہارا دوست ہے۔ اس شیطان کو جو کھلی ہوئی دشمنی کرتا ہے، اعلان کر چکا ہے دشمنی کا، اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہو۔ پھر دشمنی بھی کیسی عجیب و غریب دشمن، آج تو کہتا ہے کہ ہر طرف سے بہکاؤں گا۔ قرآن کہتا ہے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جب فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے گئے، جتنوں کو آنا تھا آ گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، جتنوں کو نکلنا تھا نکل گئے۔ لوگ کہیں گے ارے بھائی شیطان کو مارو پکڑو، اس نے تو ناش کر دیا اور ہمیں برباد کر دیا۔ تو شیطان ایک جلسہ کرے گا، کانفرنس۔ قرآن کہتا ہے وقال الشیطان لما قضی الامر، سب کو بلائے گا، بیٹھو سامنے آؤ، تقریر کرے گا اور کہے گا میری بات سنو، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے جتنے تم سے وعدے کیے تھے اپنی کتاب قرآن میں یا اپنے سچے رسولوں کی زبانی، وہ سارے وعدے بالکل حق اور سچے تھے۔ کہتا ہے کہ بے وقوف ہو، کدھر جا رہے ہو؟ اذان ہو رہی ہے، کہتے ہیں اذان کا کیا ہے، یہ تو بکتا ہی رہتا ہے، روز کھڑے ہو کے 5 مرتبہ شور مچاتے، تم کہاں چل رہے؟ چلو کرکٹ کھیلنے چلو۔ دنیا میں یہ کہتا ہے، وہاں کہے گا ہر وعدہ سچا تھا، وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ،
اور میں نے جتنے تم سے وعدے کیے تھے سب جھوٹے غلط تھے. لیکن ذرا تم اپنے غریبان میں منہ ڈال کے دیکھو. ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. ارے میرے ہاتھ میں کوئی چھری اور بندوق تھوڑی تھی. میں نے تم سے کبھی یہ کہا کہ اگر مسجد گئے تو گولی مار دوں گا؟ میرے ہاتھ میں کیا تھا؟ میں نے تجھے بلایا، تمہیں بلایا، تم میری طرف آ گئے. جو نہیں آیا، مسجد میں گیا، نماز پڑھی، ایمان لایا، میں نے کیا اس کی گردن کو اڑا دیا؟ میرے ہاتھ میں کیا طاقت تھی؟ میں نے تم سے کہا کہ مت جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، تم منہ موڑ کے میرے پیچھے چلے آئے. اگر نہ آتے تو میں تمہارا کیا کر لیتا؟ میری کوئی تمہارے اوپر حکومت تو تھی نہیں. آج مجھے گالیاں دیتے ہو. فلا تلومونی ولوموا انفسکم. مجھے کیا برا بھلا کہہ رہے ہو؟ اپنے آپ کو رو، اپنے آپ کو برا کہو. میں نے کہا تمہارے غریبان کو پکڑ کے اپنی طرف کھینچا تھا. اللہ اس کو کہتا ہے کہ جہاں دوست ہے کل قیامت کے دن، جہاں ضرورت پڑے گی کہ کوئی سفارشی سفارش کرے، اپنا دامن جھٹک کے ایک طرف کھڑا ہو جا کر جاؤ مرو، جہنم میں جلو، تباہ ہو، برباد ہو، مجھ سے مت کہو. لا تلومونی، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو اپنے کیے پر خود ملامت کرو اپنے آپ کو. اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہدایت کا سبق دیتے ہیں. اور کیسی ہدایت؟ کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ محمد آپ تو لگتا ہے کہ اپنی امت کی ہدایت کے پیچھے اپنی جان کھپا دیں، اور کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب کوئی شفاعت کرنے کی ہمت نہیں کرے گا اور ہر شخص کہہ دے گا ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولا بعده. آج تو ہمارے پروردگار کو اتنا غصہ ہے کہ ایسا غصہ نہ کبھی پہلے آیا ان کو، نہ کبھی آئے گا. اس لیے آج نہیں جا سکتے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچیں گے تو وہ کھڑے ہوں گے، انا لہا انا، ہاں میں کروں گا شفاعت، میں کروں گا. اس دنیا کے اندر جنت کا راستہ دکھلاتے ہیں، اور جو اس راستے پر چلے مگر خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، گناہ بھی کیے، وہ محتاج ہیں شفاعت اور سفارش کے، تو ان کی سفارش کے لیے بھی تیار ہیں. صحابی پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ، ساری جہان آدم سے لے کر آخر تک اربوں خربوں پدموں لوگ ہوں گے، آپ مجھے ملیں گے کہاں؟ آپ فرماتے ہیں جہاں پریشانی کی 3 جگہیں ہیں، جہاں حساب و کتاب ہو رہا ہوگا وہاں مجھے دیکھنا، وہاں مل جاؤں گا. وہاں نہ ملوں تو صراط کے اوپر جہنم کٹ کٹ کر گناہ گار گر رہے ہوں گے جہنم میں، وہ بڑی بھیانک، وہاں مل جاؤں گا امت کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے. اور حوض کوثر کے اوپر جہاں پیاس کے مارے جان نکل رہی ہوگی وہاں اپنے مبارک ہاتھوں سے پانی کا پیالہ دیتا ہوا، بس انہی 3 جگہوں میں کہیں تلاش کر لینا جہاں مل
جاؤں گا. ایسے مونس و غمخوار کو چھوڑ کر، ایسے دوست کو چھوڑ کر، ایسے مشفق اور کرم فرما کو چھوڑ کدھر جا رہا ہے؟ جائے گا تو کچھ بھی کر لے اللہ کی رضا تو حاصل نہیں ہو گئی. لیکن اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا. دنیا میں سب سے بڑا گناہ، آدمی قاتل ہے ایمان رکھتا ہے دل میں، آدمی بدکار ہے مگر ایمان دل میں ہے، آدمی زانی ہے ایمان دل میں ہے، ڈاکو ہے، چور ہے، بڑے سے بڑا گناہگار ہے، مگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو دل سے مانتا ہے. ہو سکتا ہے کل کو مغفرت پہلے ہی ہو جائے. اللہ ارحم الراحمین ہے، سب گناہوں کو معاف کر دے، اور ایمان کی وجہ سے جنت میں پہنچا دے. کوئی چیز اس کے قبضے قدرت سے باہر نہیں، اور اگر نہیں تو سزا بھگتے گا، مگر مومن ہے کبھی نہ کبھی، کبھی نہ کبھی جہنم سے نکل کر جنت میں ایمان کی وجہ سے جائے گا. لیکن سب سے بڑا ایسا گناہ جس کی مغفرت نہیں ہے اگر اس گناہ پر مر گیا، وہ گناہ اللہ کا شریک بنانا ہے. لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کو اللہ نہ، لیکن دنیا میں شرک بھی ایسا گناہ ہے کہ توبہ کر شرک بھی معاف ہو جائے گا. اللہ کے نبی دنیا میں بھیجے گئے انہی لوگوں کے پاس جو لوگ شرک کرتے تھے. ان کے باپ دادا پر دادا سکڑ دادا لکڑ دادا گھٹی میں شرک پڑا ہوا تھا. اللہ کے نبی کا دامن ہاتھ میں آیا اور توبہ کی شرک سے، اللہ نے توبہ قبول کر لی. مطلب ہے اگر وہ گناہوں سے بچ، اگر پھر بھی گناہ ہوتے ہیں تو توبہ. کیا مطلب؟ اے اللہ معاف فرما دے ہر گناہ کو، اب عہد کرتا ہوں گناہ سے بچوں گا، گناہ نہیں. پھر ہو جائے پھر توبہ کر، پھر ہو جائے پھر توبہ کر. اللہ توبہ کو بار بار قبول کرنے والا اور کریم ہے. اگر 1000 مرتبہ توبہ ٹوٹتی ہے، 1000 مرتبہ توبہ کر، دروازہ اللہ کے یہاں قبولیت کا کھلا ہوا ہے. یہ بات پہلے بھی گزر چکی تھی. گناہ سے بچنا چاہیے، زبان کے گناہ سے، ہاتھ پیر کے گناہ سے، یعنی گناہ جو زبان سے ہوتے ہیں، کلمہ کفر، چغلی، غیبت، جھوٹ بولنا، گالی دینا، کسی کو ذلیل و خوار کرنا، غصے میں پاگل بن کر کے برا بھلا کہنا، یہ تمام گناہ زبان کے گناہ اور ہاتھ کے گناہ. اللہ اکبر، صبح سے شام تک کتنے ہوتے رہتے ہیں. دروازہ توبہ کا کھلا ہوا ہے. گناہ وہ بری چیز ہے جس کو قرآن کہتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ،
ہم نے جس کسی کو بھی دنیا میں گردن پکڑی ہے اپنے عذاب میں، اس کا سبب جانتے ہو کیا ہے؟ گناہ کی وجہ سے پکڑا۔ اس لیے اللہ کا ذکر کرنے والے کو، عبادت کرنے والے کو، اللہ کے سامنے رونے والے کو، گر گرانے والے کو فائدہ اور ثواب مکمل جبھی ملے گا جب جان جان کر کے، سوچ سوچ کر کے گناہوں سے بچتا ہو، اور پھر بھی اگر ہو جائے تو توبہ کرے، معافی مانگے۔ حدیث میں اس کے لیے ایک بڑی چیز آتی ہے جس کو پہلے صوفیاء اپنے مریدوں کو تلقین کیا کرتے ہیں، اب نہیں کرتے، مگر اس کو سمجھنا چاہیے۔ ترمذی کی روایت کے اندر بھی ہے، اس کو اردو میں کہتے ہیں محاسبہ نفس، آدمی کا اپنے آپ سے حساب لینا۔ کیا مطلب ہے؟ ظہر کی نماز پڑھی، 2، 2.5، 3 گھنٹے کے بعد عصر کی نماز پڑھے گا آدمی، 5 منٹ 10 منٹ پہلے بیٹھ کر کے یہ سوچے کہ ظہر سے لے کر عصر تک مجھ سے کیا کیا گناہ ہوئے، کیا کیا اعمال صالحہ اچھے کام ہوئے، جو ثواب کے کام کیے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں۔ اے اللہ، میں تو سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، میرے کرنے سے نہیں، جو ہوا ہے تیری توفیق سے ہوا، تیرا احسان ہے، تیرا شکر ہے، اور جو گناہ ہوئے ہیں ان سے استغفار اور توبہ کر لے۔ اگر کسی آدمی کے حق کو ادا کرنے میں کوتاہی ہوئی ہے تو اٹھ کر کے اس سے معافی طلبی کر لے۔ یہی عصر سے مغرب تک کرے، یہی مغرب کے بعد سے عشاء تک کرے، یہی عشاء کے بعد سے فجر سے پہلے کرے، یہی فجر کے بعد سے ظہر تک کے لیے کرے۔ محاسبہ نفس اس کو کہتے ہیں۔ چلو ہر نماز میں نہیں ہوتا، 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کر لو، ایک دن میں نہیں ہوتا، چلو ہفتے میں ایک دفعہ کر لو۔ جمعے کی نماز سے پہلے ہفتے بھر کے گناہ سوچ لو کیا ہوئے، اور ہفتے بھر کے اعمال صالحہ کیا ہوئے، مگر کتنے یاد رہیں گے، کتنے بھول جائے گا۔ سب سے بہترین یہی ہے، ہر نماز سے پہلے 10 منٹ مسجد میں آؤ اور آ کے محاسبہ نفس کر لو۔ ہم تو ان محروموں میں سے ہیں کہ ہفتے میں کیا مہینے میں ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں سال میں ایک دفعہ بھی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کہنے کی توفیق نہیں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ تک کی یہ بات، ان کے ایک مرید تھے جن کو حضرت نے تلقین کی تھی کہ جمعے کی نماز سے پہلے ہر جمعے کو، دلی کے رہنے والے تھے، دلی کی جامع مسجد میں جو بیچ صحن کے اندر حوض بنا ہوا ہے، اس حوض پر کھڑے ہو کر کے ہفتے بھر کے اپنے گناہوں کا اعلان کیا کرو۔
اور وہ اللہ کا بندہ اعلان کیا کرتا تھا، اور اس اعلان کے ڈر سے رات اور دن گناہوں سے کانپتا تھا کہ جاؤں گا جمعے کے دن سب کے سامنے اپنے آپ کو رسوا کرنا ہوگا۔ اسی لیے ترمذی میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو دنیا میں خود اپنے آپ سے حساب لیتا رہے گا، کل اللہ کے سامنے اس کا حساب آسان ہو جائے گا۔ دنیا میں جو گناہ کرتا تھا یہی حساب کر کے استغفار اور توبہ کرتا رہے گا، کل قیامت کے دن جو نامہ اعمال سیاہ ہوا تھا، دنیا میں توبہ کرتے کرتے استغفار کرتے کرتے دھل جائے گا، سیاہ نامہ اعمال سفید ہو جائے گا۔ اب اللہ کے سامنے اسے رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ بہت بہترین چیز ہے، ہر آدمی کو اپنے نفس سے خود حساب لینا چاہیے، اور سب سے بہترین چیز یہی ہے کہ ہر نماز سے پہلے کچھ وقت 10 منٹ 5 منٹ سوچ کر کے اور اپنے اللہ سے توبہ اور استغفار کر کے اپنے نامہ اعمال کو جو سیاہ ہوا تھا اس کو سفید بنائے۔ جس گناہ کو بائیں کاندھے کے فرشتے نے لکھا تھا بخشوا کر کے، اب داہنا فرشتہ نامہ اعمال میں توبہ اور استغفار کو لکھے گا۔ گناہ کی جگہ توبہ اور استغفار لکھا ہوا ہے۔ میرے بھائی، یہ بہت ہی بہترین چیز ہے، اور ہر اللہ کا ذکر کرنے والے کو اس کو پکڑنا چاہیے، اپنی زندگی کا بہترین مشغلہ بنانا چاہیے، تاکہ عبادتیں اور اللہ کے ذکر کا رنگ زندگی کے اوپر ظاہر ہو اور اس میں چاشنی اور لذت پیدا ہو۔ اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت کو آباد فرمائے اور محاسبہ نفس کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بنیاد کے اوپر کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہمارے حساب کو آسان فرمائے۔ صلی اللہ تعالی